جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں آپ کے سامنے 12ویں پارے کا خلاصہ اور تفسیر پیش کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها. 12واں پارہ 11ویں پارے کے اختتام میں سورہ ہود شروع ہوتی ہے اور 12ویں پارے میں ہی پھر سورہ ہود زیادہ تر چلتی ہے. سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے واقعات بہت تفصیل سے بیان کیے ہیں. پارے کی ابتدا ہوتی ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. فرمائے زمین پر چلنے والا کوئی بھی ایسا چوپایا یا جانور یا انسان یا کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے نہ لیا ہو. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسان سے ایک شکایت بھی کی ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً. ہم جب انسان کو کوئی رحمت پہنچاتے ہیں تو وہ بجائے شکر ادا کرنے کے لَفَرِحٌ فخور اترانے لگتا ہے. اور اگر کوئی مشکل آتی ہے انسان پر تو بجائے اس کے کہ وہ امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے, اللہ سے دعا مانگے, وہ کیا ہوتا ہے کہ لیؤوس کفور, نا امید ہو کر ناشکری کی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے. سوائے ان لوگوں کے جو نیک اعمال اختیار کرتے ہیں تو وہ لوگ ایسے نہیں ہوتے. ان پر جب کوئی غم آتا ہے تو صبر کرتے ہیں اور نا امید نہیں ہوتے, اور جب کوئی خوشی آتی ہے تو شکر کرتے ہیں, اتراتے نہیں. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ الصلاۃ والسلام سے کئی پھر پیغمبروں کے واقعات کو شروع کیا. سب سے پہلے نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو, تم شرک کرو گے تو مجھے ڈر ہے کہ تمہارے اوپر اللہ کا عذاب نہ آ جائے. قوم جواب میں کہتی ہے کہ ما نراک الا بشرا مثلنا. دو طنز کی یہ قوم نے. ایک تو یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ خود ایک انسان ہو, ہماری طرح کھاتے ہو, پیتے ہو, بازاروں میں خریداری کرتے ہو, ہماری طرح کے انسان ہو. دوسرا بہت بڑا اشکال ہمیں یہ ہے کہ آپ کے جو فالوورز ہیں وہ قوم کا غریب طبقہ ہے, مسکین طبقہ ہے. ہم اگر آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہیں تو اس طبقے کو آپ ہٹائیں گے, ہمارے لیے الگ سے کوئی نشست ہوگی, ہم ان غریبوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی, کہ جو دیکھنے میں ہی ہمیں لگتے ہیں کہ قوم کے پست ترین لوگ ہیں. تو نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے قوم سے جواب میں کہا من ینصرنی من اللہ ان طردتہم. اے میری قوم, اگر میں ان غریب اور مسکین لوگوں کو اپنی مجلس سے بھگا دوں گا تو مجھے اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا. میں ان کو نہیں بھگا سکتا, کیونکہ جیسے یہ تم اللہ کی مخلوق ہو, یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. تو مقصد یہ تھا کہ بات کو دیکھو کہ میں کیا کر رہا ہوں, یہ نہ دیکھو کہ قوم یعنی تم نے جو معیار بنایا ہوا ہے کہ اعلیٰ اور کمتر کا, کہ دولت اور ثروت, یہ معیار تمہارا غلط ہے. نوح علیہ السلام قوم کو سمجھاتے ہیں کہ میں تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا. اس 950 سال میں دعوت میں نے تمہیں دی ہے اور میں نے تم سے کوئی 1 روپیہ بھی کبھی نہیں مانگا اس دعوت پر, تو یہ میرے اخلاص کی دلیل ہے. مگر قوم بحث کرتے 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 جب بہت 950 سال گزرے تو قوم کہنے لگی جادلتنا فاکثرت جدالنا. اے نوح, بہت جھگڑا ہو گیا, بڑا لمبا عرصہ ہو گیا ہماری آپس میں بحث, اب ختم نہیں ہو رہی. فاتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین. اب ایسا کر کہ جس عذاب کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے نا کہ اللہ عذاب لائے گا, اب تو اس عذاب کو لے آ اگر تو دعوے میں سچا ہے. نوح علیہ السلام نے کہا کہ انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء, اللہ چاہے گا تو وہ عذاب تمہارے اوپر آ جائے گا. ولا ینفعکم نصحی, میں تمہاری خیر خواہی چاہتا تھا لیکن میری نصیحت تمہیں فائدہ نہیں پہنچا رہی. اس کے بعد نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو وحی ہوتی ہے اوحی الی نوح انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن. اے نوح, جتنے لوگ ایمان لا چکے ہیں اب ان میں مزید کوئی ایمان نہیں لائے گا, لہذا آپ نے کیا کرنا ہے واصنع الفلک باعیننا ووحینا, آپ ہماری نگرانی میں کشتی تیار کرنا شروع کریں. ویصنع الفلک, قرآن کہتا ہے نوح علیہ السلام کشتی تیار کرتے تھے, لوگ قریب سے گزر کے مذاق اڑاتے. نوح علیہ السلام کہتے ہیں ان قریب ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے, یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور زمین کے سوتوں سے اور ہر جگہ سے پانی ابلنا شروع اور آسمان سے بھی پانی برسنا شروع. اللہ فرماتے ہم نے نوح سے کہا کہ آپ اپنے ایمان والوں کو اور ہر جانور کے ایک ایک جوڑے کو آپ اس کشتی میں سوار کر لیں. نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا بیٹا قریب کھڑا ہوا ہے اور پانی کی سطح اوپر آ رہی ہے. ونادى نوح ابنہ وکان فی معزل یا بنی ارکب معنا, اے میرے بیٹے آ جا میرے ساتھ سوار ہو جا. تو بیٹا جواب میں کہتا ہے کہ یعصمونی سآوی الی جبل یعصمونی من الماء, اے میرے والد میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا جو مجھے
اس پانی کے عذاب سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام کہتے ہیں لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا سوائے وہ جس پر اللہ ہی خود رحم کرے۔ یہ بحث چل رہی ہے نوح علیہ السلام کی، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، قرآن کہتا ہے ایک موج درمیان میں آئی ہے اور نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہو گیا۔ نوح علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں اے میرے رب ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، میرے خاندان میں سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ میرے اہل کو بچائیں گے، تیرا وعدہ سچا ہے۔ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں یا نوح انہ لیس من اہلک، تیرا بیٹا تیرے اہل میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل درست نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام اللہ سے توبہ کرتے ہیں کہ اللہ میں نے تجھ سے ایسی بات کا مطالبہ کیا کہ جس سے تو ناراض ہوتا ہے، تو لہذا میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں۔ جب طوفان تھما ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی امم ممن معک، اے نوح اب آپ اس زمین پر اتر جائیے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ، یہ سلامتی اور برکتیں آپ پر بھی اور وہ قوم جو آپ کے ساتھ ہے ان پر بھی، اور پھر آپ کی نسل میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کی نافرمانی کریں گے، پھر ان پر اسی طرح سے عذاب دوبارہ آئے گا جیسے کہ اس پہلے عذاب آیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کا تذکرہ کیا۔ ہود علیہ السلام قوم عاد کے پاس گئے، بڑے طاقتور لوگ تھے یہ، ان کو کہہ رہے ہیں استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو، بت پرستی کو چھوڑ دو، یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تم پر آسمان سے بارشیں برسائے گا۔ لیکن قوم جواب میں کہتی ہے کہ ہمارے بتوں نے آپ کے اوپر کچھ جادو وادو کر دیا ہے جس کی وجہ سے آپ ایسی باتیں کر رہے ہو۔ ہود علیہ السلام کہہ رہے ہیں تمہارے بت میرا کچھ بھی نہیں کر سکتے، میں اللہ پہ اعتماد اور توکل کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس قوم پر بھی ہمارا عذاب آیا، تلک عاد جحدوا بآیات ربہم، یہ قوم عاد تھی جنہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کا انکار کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قوم بھی تباہ و برباد ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کا تذکرہ کیا، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، صالح علیہ السلام نے سمجھایا ان کو، تو قوم کہتی ہے کوئی معجزہ لایا جائے۔ صالح علیہ السلام نے پہاڑ سے اونٹنی پیدا کی اور کہا کہ اس کو ہاتھ مت لگانا، فعقروہا، لیکن قوم نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالیں۔ صالح علیہ السلام نے بتایا کہ 3 دن تک انتظار کرو، اس کے بعد عذاب آ جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں جب 3 دن کے بعد عذاب آیا، ہم نے صالح علیہ السلام اور ایمان والوں کو بچا لیا اور اس قوم کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ خوبصورت نوجوان لوط علیہ السلام کے گھر میں آتے ہیں تو فرشتے ہوتے ہیں، اصل میں لوط علیہ السلام کو پتہ نہیں چلتا، قوم آ جاتی ہے بدکاری کی نیت سے، لوط علیہ السلام پریشان ہوتے ہیں کہ لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید، کاش میں کسی طریقے سے اپنے مہمانوں کی عزت کی حفاظت کر سکوں، کاش میرا کوئی دوست مددگار ہوتا۔ تو اس موقع پر فرشتے کہتے ہیں کہ ہم فرشتے ہیں، انسان نہیں ہیں، اور یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، آپ راتوں رات اپنے گھر والوں کو، یعنی اپنے ساتھ جو ایمان لانے والے ہیں ان کو لے کے نکل جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ صبح ہونے سے پہلے جعلنا عالیہا سافلہا، یہ صبح صادق ہوئی ہے کہ ہم نے زمین کے اوپر کے حصے کو الٹ کر زمین کے نیچے کر دیا اور آسمان سے پتھروں کی بارشیں بھی ہم نے برسائیں اور اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا جو شرک میں مبتلا تھی اور لڑکوں سے بدفعلی کی بیماری میں مبتلا تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ ان کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ قوم جواب میں کہتی ہے یا شعیب اصلاتک تأمرک، جب شعیب علیہ السلام نے قوم کو روکا تو قوم کہتی ہے کہ آپ کی نمازیں اس بات کا حکم دیتی ہیں کہ ہم شرک سے بچیں اور اپنے مالوں میں ہم جو چاہیں نہ کر سکیں، یہ کیسی بات ہے؟ آپ اپنی نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، آپ ہمارے مالی معاملات میں کیوں دخل اندازی کرتے ہیں؟ شعیب علیہ السلام پھر سمجھاتے رہے، بالآخر قوم نے ان کی بات کا بھی انکار کیا، ما نفقہ کثیرا مما تقول، اے شعیب ہمیں تیری باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو بھی ہلاک کیا، وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے تھے۔ أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَ ثَمُودَ، فرمایا کہ قوم مدین بھی ایسے ہی اللہ کی رحمت سے دور ہو گئی جیسے قوم سمود اللہ کی رحمت سے دور ہوئی تھی۔ اس کے بعد فرعون کا تذکرہ ہے کہ فرعون اپنی قوم کو قیامت کے دن یقدم قومہ یوم القیامت فاوردہم النار، قوم کو لے کر جہنم کی آگ میں اپنے ساتھ ڈالے گا، کیونکہ اس بدبخت قوم نے موسیٰ علیہ السلام کی نہیں مانی، اس کی قوم نے فرعون کی بات پر عمل کیا جو باطل کی دعوت لے کر آیا تھا۔ یہ سورہ ہود کا کچھ خلاصہ تھا۔ اس کے بعد سورہ یوسف شروع ہوتی ہے۔ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے
حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام تھے، ان کے 2 بیٹے تھے، یعقوب علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، پھر اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے یعقوب جن کا لقب تھا اسرائیل، پھر یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے یوسف علیہ السلام۔ یوسف علیہ السلام خواب سناتے ہیں کہ میں نے 11 ستارے سجدہ کرتے ہوئے دیکھے اور سورج اور چاند کو، تو والد محترم کہتے ہیں کہ یہ خواب اپنے دوسرے بھائیوں کو نہ سناؤ، وہ سوتیلے بھائی تھے، دوسری زوجہ سے تھے، تو کہیں حسد کا کہیں جیلسی میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ لیکن بھائیوں نے کیا کیا، دیکھا کہ جب یوسف علیہ السلام والد محترم کے زیادہ لاڈلے ہیں تو یہ پلان بنایا کہ ان کو کسی طرح قتل کر دیا جائے، لیکن مشورے میں یہ طے ہوا کہ ان کو اندھے کنویں میں ڈال دیا جائے۔ والد محترم کے پاس آتے ہیں کہ ان کو ہمارے ساتھ آپ تفریح کے لیے بھیجیں۔ والد صاحب یہ کہتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کہ مجھے ڈر ہے کہ اسے کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے۔ جواب میں کہتے ہیں کہ ہم اتنے مضبوط اور طاقتور بھائی ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے چھوٹے بھائی کو اگر بھیڑیا کھا جائے تو ہم سے زیادہ نقصان والا تو پھر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو بالآخر وہ لے کر جاتے ہیں اور بچے کو کنویں میں ڈال دیتے ہیں، اور شام کو روتے ہوئے آتے ہیں اور جھوٹا خون بھی بچے کے کپڑے پہ لگا دیتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں کہ اس کو بھیڑیے نے کھا لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں سولت لکم انفسکم امرا، بھیڑیے نے نہیں کھایا، تم نے کوئی جھوٹا معاملہ گڑھ لیا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ حسد کا شکار ہیں، کچھ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ فصبر جمیل، لیکن میں کیا کر سکتا ہوں، صبر کروں گا۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، اللہ ہی بہتر مددگار ہے ان باتوں پر جو تم بیان کر رہے ہو۔ ادھر ایک قافلہ گزرتا ہے اور جب وہ ڈول ڈالتا ہے کنویں میں پانی نکالنے کے لیے تو بچے کو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے، چھپاتے پھر رہے ہیں بچے کو، اور مصر میں لے جا کے اس بچے کو انہوں نے چند ٹکوں کے بدلے میں فروخت کر دیا تاکہ اس کا اصل مالک ہم تک نہ پہنچ جائے، اور بچہ بکتے بکتے بادشاہ کے محل میں پہنچتا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے ہم اس کو رکھیں گے، یا تو ہم اس کو اولاد بنائیں گے یا اس کو اپنے یعنی محل میں خادم بنائیں گے۔ بچہ بالآخر جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس قدر حسین تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات میں یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اتنے حسین تھے کہ کائنات کا آدھا حسن اکیلے یوسف علیہ السلام کو دیا گیا ہے۔ بادشاہ کی بیوی آپ پر عاشق ہو گئی اور دروازے بند کر کے گناہ کی طرف دعوت دیتی ہے۔ کوئی گناہ سے بچنے کا یعنی گناہ کرنے میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن یوسف علیہ السلام باوجود اس کے کہ ان کی خواہش تھی، کیونکہ مرد تھے، ایک جوان عورت کو، خوبصورت عورت کو اپنی طرف دیکھ کر طبیعت مائل ہوئی، لیکن اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اور کہتے ہیں معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا، میرے رب نے مجھے اتنا اچھا ٹھکانہ دیا، میں اس کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہوں۔ اور پھر دروازے کی طرف بھاگتے ہیں، اور بھاگتے ہوئے دونوں جب باہر نکلتے ہیں تو فوراً یوسف علیہ السلام پر جو تہمت یعنی جو بادشاہ کی بیوی تھی اس نے فوراً مضمون بدل کے بادشاہ سے کہا کہ ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم، اے میرے شوہر نامدار، اگر کوئی آپ کی بیوی کی طرف غلط طرح سے دست درازی کی کوشش کرے تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس نے میری طرف غلط ارادہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وشہد شاہد من اہلہا، بادشاہ کی بیوی ہی کے خاندان میں ایک شخص نے کہا کہ بھئی دیکھ لو کرتا کہاں سے پھٹا ہوا ہے۔ جب دیکھا کرتا پچھلی جانب سے پھٹا ہوا تھا، یہ اس کی علامت تھی کہ بادشاہ کی بیوی آپ کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ بادشاہ نے فوراً کہا انہ من کیدکن، یہ تیری تدبیر ہے، ان کیدکن عظیم، اور تم لوگوں کی تدبیریں بڑی سخت ہوا کرتی ہیں، یعنی تم عورتیں جب کسی کو بدنام کرنے پر آؤ تو بہت سخت تدبیریں کر کے اس کو بدنام کر سکتی ہو۔ لیکن یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی شہر میں۔ قال نسوۃ فی المدینہ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسی، شہر کی بڑی بڑی عورتیں کہنے لگیں کہ بادشاہ کی بیوی کو دیکھو اپنے گھر کے ایک غلام پر عاشق ہو گئی ہے۔ یہ اس کا تو گویا کوئی معیار ہی نہیں ہے، عشق اور محبت کا بھی کوئی معیار ہوتا ہے۔ شاہی خاندان کے کسی گویا مرد پہ عاشق ہوتی تو ہم مانتے اس کو، گھر کے کسی ایک معاذ اللہ ایک نوکر پہ عاشق ہو گئی ہے۔ تو بادشاہ کی بیوی کو یہ طعنہ برداشت نہ ہوا، اس نے ارادہ کیا کہ میں ذرا یوسف علیہ السلام کی زیارت کرواؤں ان عورتوں کو، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ میں جس پہ عاشق ہوئی وہ کس قدر حسین ہے اور اس عشق میں معذور ہوں۔ ان عورتوں کی دعوت کی گئی اور ان کے ہاتھ میں چھری پکڑائی گئی ہے، اور یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ یہاں سے نکل کے جائیں۔ یوسف علیہ السلام جب عورتوں کی نظر پڑی، قلنا حاش للہ ما ھذا بشرا، کہنے لگی اللہ کی قسم یہ انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ ایک آسمان سے فرشتہ ہے جو زمین پر اتر کر آ گیا ہے۔ وقطعنا ایدیہن، اور بوکھلاہٹ میں اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا، زخمی کر دیا۔ فوراً بادشاہ کی بیوی نے کہا ھذا الذی لمتننی فیہ، یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی۔ بالآخر سب نے یوسف علیہ السلام کو ورغلایا کہ
برائی کی طرف، یوسف علیہ السلام اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ اگر تو ان عورتوں کی تدبیریں مجھ سے دور نہیں کرے گا تو کہیں میں گناہ میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ اور بادشاہ کی بیوی نے یہ بھی دھمکی دی کہ اگر یہ میری بات نہیں مانے گا میں اسے جیل کی کوٹری میں بھجوا دوں گی۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ مجھے جیل کی کوٹری اس گناہ سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی دعا قبول کی، اور پھر کچھ وقت کے بعد بادشاہ نے اپنی عزت بچانے کے لیے یوسف علیہ السلام کو جیل کی کوٹری میں ڈال دیا اور بھول گیا۔ جیل میں دو آدمی آپ کے پاس آتے ہیں، ایک کہتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے سر پہ روٹیوں کا ٹوکرا ہے اور اس سے پرندے چگ کے کھا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو کہا کہ آپ ہمیں خواب کی تعبیر بتائیں، ہمیں آپ نیک آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں بعد میں بتاؤں گا، لیکن پہلے ان کو تبلیغ کی، توحید، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، تم جو اتنے خداؤں کو پوچھتے ہو وہ بہتر ہے، یہ ایک خدا کو پوجنا بہتر ہے۔ پھر اپنا تعارف کروایا کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین پر ہیں، ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق، یہ سب ایک خدا کی عبادت کرنے والے تھے، تو اتنے سارے خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کرو، تبلیغ کی۔ پھر ان کو سمجھایا کہ پھر ان کو خواب کی تعبیر بتائی کہ جو بادشاہ کو شراب پلا رہا تھا اس کو رہائی ملے گی اور وہ بادشاہ کو شراب پلایا کرے گا، اور جو شخص جس کے سر پہ ٹوکرا تھا اس کو قتل کر دیا جائے گا، اور پرندے اس کے سر سے چگ چگ کے جو ہے نا اس کا بھیجا اور مغز نکال کے کھائیں گے۔ اور یہ خواب کا بتایا کہ یہی تعبیر ہوگی، اس کے علاوہ کوئی اور تعبیر نہیں ہو سکتی۔ اور یہ بھی کہا جو جیل سے چھوٹنے والا آدمی تھا کہ تم جب بادشاہ کے پاس جاؤ تو میرا تذکرہ کرنا کہ ایک شخص ہے جو جیل میں پڑا ہوا ہے، اس کو نکالنے کی فکر کرو۔ بادشاہ کو خواب آتا ہے اور وہ شخص بھول جاتا ہے بادشاہ کے سامنے ذکر کرنا۔ قرآن کہتا ہے کہ بادشاہ کو خواب آتا ہے ارا سبع بقرات سمان یاکلوہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات، کہ میں دیکھتا ہوں، لوگوں سے اپنے درباریوں سے جمع کر کے کہا کہ میں دیکھتا ہوں 7 دبلی گائیں 7 موٹی گائیں کو کھا رہی ہیں، اور 7 خشک خوشے جو ہیں گندم کے بالیاں جو ہیں وہ 7 تر و تازہ خوشوں کو کھا رہی ہیں، تو اس کی تعبیر بتاؤ۔ وہ کہنے لگے پراگندہ خیالات ہیں، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ وہ شخص جو جیل سے چھوٹ کر آیا تھا اس کو یاد آیا، فوراً یوسف علیہ السلام کے پاس آ کے یہ تعبیر پوچھی۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 سال تک تو پیداوار ہوگی، اس کے بعد 7 سال قحط پڑنے والا ہے، اس پچھلے 7 سال میں جو اسٹور کیا ہوگا اگلے قحط میں وہی تم چلاؤ گے، اور پھر اس کے بعد بارشیں ہوں گی۔ بادشاہ نے یہ تعبیر سنی تو بڑا خوش ہوا اور یوسف علیہ السلام کو بلایا۔ جب یوسف علیہ السلام کے پاس قاصد آتا ہے تو یوسف علیہ السلام کہتے ہیں ارجع الی ربک، بادشاہ کے پاس جاؤ اور پہلے میری برات کا اعلان کرواؤ، ان عورتوں کی زبان سے ان سے پوچھو کہ کیا میں برا ہوں یا ان عورتوں نے میرے ساتھ برائی کی۔ تو وہ عورتیں بیک زبان ہو کر کہتی ہیں حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء، بادشاہ کی زوجہ بھی کہتی ہے اور عورتیں بھی کہ اللہ کی قسم یہ نیک شخص ہے، نیک نوجوان ہے، ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں پائی۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ میں نے برات کا اعلان اس لیے کروایا ہے لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، کہ میں نے بادشاہ کے ساتھ اس کی غیر موجودگی میں خیانت نہیں کی، وان اللہ لا یہدی کید الخائنین، اور اللہ خیانت کرنے والوں کو کبھی درست راہ نہیں دکھاتے۔ یہ 12ویں پارے کا کچھ خلاصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ 13ویں پارے میں جا کے ختم ہوتا ہے، تو اس کے خلاصے اور تفسیر میں اس واقعے کی تکمیل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے احکام پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه، جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور